کہ 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن میں پہلے اوریجنل جو اکاؤنٹس جمع کرائے گئے اس میں تھا، پھر 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن کو یہ تمام اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے گئے باقاعدہ ایک قرضداشت کے ذریعے. یہ 13 والیوم کی جو ایک پوری ڈیٹیل ہے یہ ان کو دی گئی. اب یہ 2 کروڑ روپیہ کیوں کو یہ تمام اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے گئے باقاعدہ ایک قرضداشت کے ذریعے یہ 13 والیوم کی جو ایک پوری ڈیٹیل ہے یہ ان کو دی گئی. اب یہ 2 کروڑ روپیہ کیوں ٹرانسفر کیا گیا؟ یہ 2 کروڑ روپیہ اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ جب 2012 میں آپ کی فنڈنگ کمپلیٹ ہوئی تو 2013 میں الیکشنز تھے. ان الیکشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف آفیسز کو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا. فار ایگزامپل اگر عمران جو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کراچی کا آفس چلا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ کراچی میں پیسے گئے. اگر زمزمہ میں عمران اسماعیل صاحب چلا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ وہاں پہ پیسے دیے گئے. اسی طریقے سے جو ہمارے اسد کیسر صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے، ان کو پنجاب میں جو ہے وہ پیسے گئے. قاسم سوری جو ہیں ان کو بلوچستان کے آپریشن چلانے کے لیے پیسے دیے گئے. اور یہ بیسکلی بڑے چھوٹے پیسے ہیں، 20 25 لاکھ روپے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپریشنز ہیں آفیسز کے، جہاں پہ کبھی آپ نے کوئی مینیجر رکھنا ہے، کوئی آفس بوائے رکھنا ہے، ان کی تنخواہیں اور وہ سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ دیے گئے. اور یہ تمام اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے، یہ مین اکاؤنٹ سے جو پیسہ ہے وہ ٹرانسفر ہوا. میں اس کی تفصیل میں بھی آؤں گا اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے یہ باقی چیزوں کے اوپر بھی جو نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. بٹ اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی جو 80% اس وقت پاپولیشن ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس وقت 2 بڑے صوبے مکمل طور کے اوپر پی ٹی آئی کے پاس ہیں. بلوچستان میں ہماری کولیشن ہے، کشمیر میں گلگت بلتستان میں ہماری کولیشن. تو یہ جو رانا صاحب ہیں یہ تو صرف ایس ایچ او ہیں کوسار کے. اس طرح کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسد کیسر جیسے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، عمران اسماعیل گورنر سندھ رہ چکے ہیں، فارمر ہمارے فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کو، پھر اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا نوٹسز دیے گئے ایف آئی اے کو. بہرحال ایف آئی اے کو نوٹسز دیے گئے ہیں. مجھے تو ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایف آئی اے کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ 2011-12 میں کوئی پبلک عہدوں کے اوپر نہیں تھے. اسی طرح سے جو ہمارے آفس کے سٹاف کو نوٹس دیے گئے یہ بھی کوئی پبلک کے عہدوں کے اوپر نہیں تھے. تو ایف آئی اے کی جورسڈکشن کیسے بنتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم عدالت جو ہیں وہ گئے ہیں. اگر عدالت نے کہا کہ آپ نے ایف آئی اے سے تعاون کرنا ہے تو وہ تو ہم کریں گے. ان دا مین ٹائم لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 25 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر مختلف ایف آئی آرز کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اب ان اپلیکیشنز کے اوپر بجائے اس کے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بلاسمی کیسز میں علیحدہ کہ تھوڑا ذرا خاموشی کریے گا پلیز، آپ پروفیشنل لوگ ہیں. یہاں پہ یہ جو جن صاحب نے بات کرنی ہے وہ ذرا پلیز دروازے سے باہر چلے گا. جو یہاں پہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریٹ کی جائے. یہ تقریباً درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں. اور اس میں جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس میں عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزد ہیں. ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی. اور ہمیں امید ہے جس طرح رانا صاحب کو ہم سے توقع ہے کہ ہم ایف آئی اے سے تعاون کریں گے، ہمیں امید ہے کہ رانا صاحب اور عطا تارڑ، احمد ملک یہ جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے اور یہ جا کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں گے. کیونکہ بہت اہم ہے کہ جو لوگ ہیں جس طرح سے ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، خواتین اور بچوں کو، چھوٹے 11 سال کے بچوں کو گرفتار کیا گیا. ان میں جو ذمہ داران ہیں جو سی سی پی او لاہور ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، جن کو انہوں نے
پہلے اوپر بلا لیا، ظاہر ہے ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے یہ رانا صاحب ابھی تک فیصل آباد نہیں گئے ہیں، انہوں نے احتیاط کی ہے، لیکن بہرحال میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اگر اس انویسٹیگیشن میں آئیں گے، یہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں ان لوگوں کو وہاں پہ اپیئر ہونا پڑے گا۔ اور یہ پاکستان کا قانون ہے، ظاہر وزیروں کے لیے قانون اور نہیں ہے اور عام لوگوں کے لیے قانون اور نہیں ہے۔ سو لہٰذا جس طرح ہم سے توقع ہے کہ ہم ایف آئی اے میں پیش ہوں گے اور تعاون کریں گے، اس طرح ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور انکوائری جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، چیف منسٹر پنجاب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہاں پہ 16 جو لوگ تھے جس طریقے سے وہاں گولیاں لگیں، شہید ہوئے، اس کا ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا۔ تو پنجاب حکومت اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گی اور ہمیں امید ہے کہ وفاقی حکومت اس ضمن میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور اگر پولیس کو یہ لوگ مطلوب ہوں گے تو پھر ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کو گرفتاری کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس میں ایک وفاق صوبائی تنازع جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں دوبارہ یہ فنڈنگ والے معاملات کی طرف۔ میں آپ کو پہلے تو جس طرح میں نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا فرض اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہو ہم اس کا جواب جو ہے وہ دے پائیں۔ پہلے میں نے آپ کو اپنے سوالات کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اس سے پہلے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جو ایک اکاؤنٹ جو کھلا جس میں سارے انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں، جس میں جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں نے اوورسیز پاکستانیز نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ ساری فنڈنگ آئیں، وہ میں بتا چکا ہوں۔ اور آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہیڈ لائنز ہیں کہ جناب ایف آئی اے نے طلب کر لیا، اس میں جو اکاؤنٹس ہیں یہ 13 اکاؤنٹس کی بھی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ 13 اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور ان اکاؤنٹس کے اوپر آپ نے الیکشن کمیشن میں ہمارے فائنانس سیکرٹری تھے اس وقت، اور انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ 19 سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو پاکستان کی مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی فنڈنگ آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ فنڈنگ آڈٹ جو ہے پاکستان کے قانون کے تحت ہر سال ہونا ہے، اور ہر سال یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے کیسے پیسے اکٹھے کیے، کیسے پیسے خرچ کیے۔ یہ سب سے اہم ایک سمجھیے کہ ڈاکومنٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سستی کا یا کاہلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سوائے پی ٹی آئی کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ویسے تو 11 بجے رات کھلتا ہے لوگوں کو مواد دینے کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن یہ تو ایک سبسڈری بن گیا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، اور وہ رات کو سیکرٹری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، باقی بھی آتے ہیں، اور وہ اس طرح افسر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے، پہلے انہوں نے 1,15,000 ووٹر جو تھا اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا، پھر کل جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے، بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے، اور اسی لیے یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ بھی اسی نااہلی اور جانبداری کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے عاشور کے فوراً بعد جو ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ اب میں صرف آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ Nonetheless, the Commission is empowered to regulate its own proceedings, and while doing so, it is expected that the proceedings against all the political parties, including the appellant, will be completed with due diligence. اس سے اداروں کو بلیک میل کر لیں گے۔ آپ اپنی چوری نہیں، ڈکیتی جو ہے وہ آپ اس سے بچ جائیں گے۔ آپ ہمیں چور کہتے رہے، اور ان کیسوں کے اوپر جن کے اوپر آپ ہمارے اوپر چوری کا الزام بھی نہیں لگا سکے، نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، کسی کے اوپر، مریم نواز کے اوپر آپ چوری کا الزام تک نہیں لگا سکے۔ لیکن چونکہ والد صاحب کے زمانے کی کوئی پراپرٹی تھی اور وہ آپ نے پراپرٹی خرید لی تو آپ چور ہیں، اور آپ نے زکوٰۃ کھائی، آپ نے خیرات کھائی، آپ نے فراڈ کیا، اور میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کروں گی کہ آپ کے خلاف فراڈ کا کیس بھی ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے عام پاکستانی کو آپ نے اوورسیز کے ساتھ فراڈ کیا ہے، آپ نے ان کے پیسے کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور جو خودداری کا درس آپ ہمیں امریکنوں کے خلاف دیتے تھے، آپ کو شرم تو نہیں آئی ہوگی جب آپ کی کے پی حکومت نے ریڈ کارپٹ کے ساتھ امریکی سفیر کو بلایا، اور آپ نے خودداری کا اور رجیم چینج کی جو آپ نے چابیاں ہیں، 34 چابیاں رجیم چینج کی،
وہ آپ نے اس امریکی سفیر سے لی، اور وہ آپ کی کے پی حکومت نے، صرف یہ نہیں، آپ کی کے پی حکومت کا کوئی بند سینٹر ہے وہ بھی امریکیوں نے بنایا ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی 20 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں امریکیوں کے جو آپ کے کے پی کی حکومت میں پچھلے 8 سال سے چل رہے ہیں، اور اب نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر لانچ ہو رہے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاکستانی قوم کو پاگل سمجھتے ہیں آپ بے وقوف سمجھتے ہیں، ہمیں آپ خوددار بہت ہیں، آپ جو ہے وہ رجیم چینج ہو گئی، امریکیوں کے سامنے آپ سر جھکانے سے آپ کو فرصت نہیں ملتی، ڈالرز کو آپ ایبسلیوٹلی یس کہتے پھرتے ہیں، اور ہمیں اور پاکستانی قوم کو جو ہے وہ آپ خودداری کا درس دیتے ہیں۔ سو یہ تماشے اور ڈرامے چھوڑ دیجئے عمران خان صاحب، آپ کو اپنی جرائم کا اب جواب دینا ہوگا۔ بڑی کس سینس میں آڈیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ایک اسحاق ڈار صاحب کا پرسنل منشی ہے کوئی جس نے اس کو سائن کیا ہے، اور جو آڈیٹرز انہوں نے کلیم کیے ہیں وہ کیو سی آر ریٹڈ ہی نہیں ہے، یعنی کوالٹی کنٹرول ریٹنگ ہی ان کی اویلیبل نہیں ہے، اور اصولی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو اپنا لا ہے اس کے تحت جو آڈیٹر ہے اس کو کیو سی آر ریٹڈ ہونا چاہیے۔ سورسز جو فنڈز کے جو سورس ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ سورس کہاں سے آئے کہاں سے آئے۔ 2013، 14 اور 15 کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا، اس میں پہلے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا کہ وہ فنڈ آئے کہاں سے، اور پھر 14 کروڑ 50 لاکھ روپیہ ایک، اور 8 کروڑ 67 لاکھ 5 ہزار روپیہ ایک، اور پھر 1 کروڑ 17 لاکھ 28 ہزار 932 روپے ایک۔ لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ پیسے آئے کہاں سے، کیونکہ پیسے آپ نے لکھنے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ آئے کہاں سے ہیں، اور اس کے بارے میں پی ایم ایل این کی کوئی ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ ان کا یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ اسی طریقے سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے کاغذوں میں لکھا ہے کہ کوئی کنٹریبیوشن ہمارے ممبرز نے پارٹی کی نہیں کی، جو کہ زیرو ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کہاں سے کرتے رہے کیا رہے، صرف انہوں نے کروڑوں روپے اپنی اماؤنٹ لکھ دی ہیں، یہی نہیں بتایا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آیا ہے۔ نون لیگ نے اپنی جو ڈکلیئر کیا ہے 2013 کے الیکشن میں، انہوں نے کہا ہے کہ 1.3 ارب روپیہ میڈیا کے اوپر خرچہ کیا ہے انہوں نے، میڈیا کیمپین کے اوپر۔ یہ فیورٹ کام ہے پی ایم ایل این کا، میڈیا کے اوپر خرچہ کرنا، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر جو خرچہ تو بہت ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ تقریباً 1.3 بلین سے زیادہ، اگر آپ ایگزیکٹ لینا چاہیں تو 1 ارب 30 کروڑ 58 لاکھ 44 ہزار 883 روپیہ جو ہے انہوں نے اپنا خرچہ ظاہر کیا ہے، جو انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے۔ اگین اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 1.3 بلین روپیز جو ہیں یہ کہاں سے آئے اور انہوں نے کیسے خرچ کیے اور کدھر کیے۔ اس کے بعد جی ایک کمپنی ہے 766، اس کا ایڈریس میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، یہ 766 ریمفورڈ روڈ لنڈن یو کے، اس کا جو پوسٹ کوڈ ہے وہ E126BU ہے۔ یہ ایک فورن کمپنی ہے جو کہ رجسٹر کروائی نون لیگ نے اپنی فنڈنگ کے لیے، اور اس کے بعد اس LLC کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا، اور نواز شریف نے پیسے پہلے پی ایم ایل این کو دیے، اسی سے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے اور ریوالو کیے پیسے نواز شریف نے اپنی پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے بھی۔ اور یہ وہ کیس ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سنے اور فیصلہ دے، ہمیں بتائے کہ نون لیگ کے پاس یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تھے، انہوں نے خرچ کیسے کیے تھے، آڈیٹر کون تھا۔ جس طرح پی ٹی آئی نے 1-1 روپے کا حساب دیا ہے، پی ایم ایل این جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے آئے اور اپنا حساب دیں۔ اس کے بعد اب آئیے دوسری پارٹی کی طرف۔ دوسری پارٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراہ جناب آصف زرداری صاحب ہیں، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کے سربراہ بلاول بھٹو ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا ہی دلچسپ جواب لکھا ہے، انہوں نے لکھا جی کہ ہمیں تو پیسے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین نے دیے ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پیسے پارلیمنٹیرین نے دیے۔ ناؤ انڈر دا لا ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کر ہی نہیں سکتی، تو پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے اس کو کیسے جو ہے یہ اصول جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن یہاں سے بھی آگے چلیے، یہ اس میں اور بڑی مزیدار جو ہیں وہ کہانیاں ہیں۔ 41 کروڑ 47 لاکھ 27 ہزار 779 یہ اوپننگ فنڈ اکاؤنٹ ہے 41 کروڑ روپے کا 2011 میں پیپلز پارٹی کا، لیکن
اوپننگ اکاؤنٹ کا سورس نہیں بتایا گیا کہ اتنا پیسہ جو آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور آڈیٹڈ بھی نہیں ہے، اور اگین اس کے آڈیٹر جو ہیں وہ موجود بھی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو پارٹی لیڈر ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جنرل سیکرٹری کو کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، حالانکہ انڈر دا لا پارٹی لیڈر نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہی جو ہے وہ نہیں لگایا۔ اس کے بعد ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی نے جو اپنے ایکسپینس ظاہر کیے وہ 2 کروڑ 56 لاکھ، 3 کروڑ 64 لاکھ، 3 کروڑ 55 لاکھ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ انہوں نے شو کیے، لیکن یہ ایکسپینسز کہاں کیے، کیسے کیے، اس کی بھی کوئی جو تفصیل ہے وہ اکاؤنٹس میں موجود نہیں ہے، جو کہ سیکشن 6 سب سیکشن 3 کی جو ہے وہ کلیئر وائلیشن ہے۔ ٹوٹل پیسہ جو اوپننگ تھا وہ 41 کروڑ 42 لاکھ ہے۔ پھر جو ایکسپینس شو کیے ہیں انہوں نے وہ شو کیے ہیں کہ 2013 میں 2 کروڑ 56 لاکھ، 2014 میں 3 کروڑ 64 لاکھ، اور 2015 میں 3 کروڑ 55 لاکھ جو ایکسپینس ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جو ہیں وہ شو کیے ہیں۔ میں یہ ساری جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فگرز جو ہیں وہ صحیح جو ہیں وہ مل سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد 232 ملین کا ایکسپینس ظاہر کیا پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن کیمپین کا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو 232 ملین روپیہ لگ گیا ہے الیکشن کیمپین کے اوپر، اور اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ جو ایکسپینس ہیں یہ پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، تو 232 ملین جو ہیں وہ کیسے ان کے الیکشن خرچ ہو گئے؟ الیکشن تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے اکاؤنٹ کی، وہ 51 کروڑ 22 لاکھ 8,536 روپے کی جو ہے یہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے، اور دوسری ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ 47 کروڑ اور 54 لاکھ کی ہے۔ یہ اکاؤنٹس بھی پیپلز پارٹی کا آنے کا بھی نہیں پتا، جانے کا بھی نہیں پتا۔ زرداری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے آنے کا بھی نہیں پتہ چلتا، جانے کا بھی نہیں پتہ چلتا، اس طرح ان کے پیسے کہاں سے آئے یہ بھی نہیں پتہ چلتا، وہ پیسے لگا کہاں رہے ہیں یہ پتہ چلتا ہے سندھ ہاؤس وغیرہ میں۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے کوئی ڈکلیریشن موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی ایک LLC رجسٹر کرائی امریکہ میں، اور وہاں پہ فنڈز کلیکٹ ہوئے۔ جس طرح یہ LLC ہی آپ کراتے ہیں اور وہی اپنا فنڈ کلیکٹ کرتی ہے، جس طرح PTI نے کرائی۔ فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو LLC اپنی بنائی اس کا کوئی ریکارڈ پاکستان میں اویلیبل نہیں، اور وہ اکاؤنٹ جو تھے وہاں پہ حسین حقانی صاحب مینیج کر رہے تھے، اور بعد میں یہ اکاؤنٹ جو تھا جو LLC امریکہ میں اکاؤنٹ کھولا گیا، پاکستان کی ایمبیسی کے اندر فنکشن ہوئے، اور انہوں نے تمام وہاں پہ جو حسین حقانی صاحب نے اس کو مینیج کیا اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا، اور وہاں پہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، لیکن وہ پیسہ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ پیسہ آصف زرداری صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اور اس کے بعد سے اس اکاؤنٹ کا کچھ پتہ نہیں کیا، نہ ڈکلیئر کیا۔ LLC ڈکلیئرڈ ہے، پیسے کدھر گئے، کیسے گئے، کہاں آئے سے گئے، اس کا جو ہے وہ کوئی عطا پتہ نہیں۔ اب دیکھیے، اب ہمارا PTI کا تو چلے آ گیا، ہم نے بتا دیا جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہر چیز ہے، 1-1 روپے کا حساب جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا۔ یہ جو FIA کو انہوں نے موو کیا، 2 کروڑ روپے کے اکاؤنٹس ہیں، 13 اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی ہم نے ایکسپلین کر دیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ایکسپلین کر دیے ہیں۔ اب ہم کورٹ میں ہم سمجھتے ہیں FIA کی جورسڈکشن نہیں ہے، اگر ہوئی تو وہاں پہ بھی دے دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیوں بچا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کو کیوں بچا رہا ہے، TLP کے اکاؤنٹس کدھر ہیں، یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی پہلے بھی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اب تو بالکل ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ فیصلے نہیں کیے تو اس سے ویسے تو مجھے لگتا ہے انہیں اپنے ساکھ کی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو تھوڑا بہت ہے آئین کے تحت ان کو چاہیے کہ اس پہ موو کریں، اور 15 دنوں کے اندر پیپلز پارٹی اور PMLN کی یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے اپنا کام، انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، آخری بات میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کے خلاف مہم ہے، جس کو زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحافی بڑے زیادہ لگے ہوئے ہیں جن کی ہمدردیاں حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ رہی ہیں ساری عمر، PTM کے جو